फर्स्ट ईयर तो मैंने क्लियर किया। अच्छा। लेकिन सेकंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने फोर्थ ईयर के लड़कों को अपने अंडर रखा, यूनियन का सदर रहा ना। मतलब आप फर्स्ट ईयर में थे लेकिन फोर्थ ईयर के लड़के भी आपका अंडर थे चूंकि आप सदर थे। मैं सदर था, तो ये मतलब उनको वो तकलीफ हो गई। डराते भी थे आप? नहीं, वो तो मतलब वैसे ही डरते थे, ऐसे ही डरते थे। नहीं, वो मतलब वो ये था कि सियासी 65 में जिसकी सिटी के अंदर देखे ना, मैंने कहा कि साहब गैर मशरूत तौर पे उनको रहा करो साहब, बाकी ये तहरीक है, इसमें मुनासिब वक्त में होगा जो भी फैसला होना है, तो फिलहाल ये मेहरबानी करें, हम जैसे स्टूडेंट हैं। अर्ज़ किया, उसने फ़ौरन मतलब टेलीफोन उठाया, और जो एयरपोर्ट में उनका दफ्तर होता था। अच्छा, MLA कहते थे पत्नी? जी जी, एयरपोर्ट में दफ्तर होता था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था। तो फौरन कमांडर साहब ने, फॉरेस्ट कमांडर साहब ने कहा कि भाई गैर मशरूत तौर पर रहाई का लेटर दे दो। अच्छा, तो शाह साहब मतलब हाथ मिलाओ। अच्छा, हाँ देखो ना, तो ये मतलब फौज का एक कमांडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं IMN, प्रोग्राम है टाकरा, और टाकरा में आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं सदर गिलगित बल्तिस्तान कौमी मूवमेंट अब्दुल वाहिद। सर, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। ये आपकी पैदाइश 1965 की, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी जंगी माहौल में, प्राइमरी में पढ़ते थे आप, पुलिस के हत्थे चढ़े, ये पहली गिरफ्तारी का ज़रा अहवाल बताएं, क्या हुआ था? शुक्रिया मीर शाह साहब, आपने टाइम दिया और मुझे यहाँ पे बुलाया। तो प्राइमरी में ये था कि स्कूल क्लास जो थे वो 3 थे, और क्लास जो थे 5 थे, कायदा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो ये ओल्ड पुल ग्राउंड में कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की। जी जी। तो छुट्टी, बारिश हो गया तो हमें छुट्टी मिलता था, और ज़्यादा गर्मी हो गई तो भी हमें छुट्टी मिलता था। तो हमने चंद साथियों से मशवरा करके, अमीन उस्ताद होता था हमारा कोणदास में, उसके पास गए। वो पुल के पास, पुल रोड के पास एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, उसको बताने के लिए कि भाई हमें बेहतर बनाया जाए और क्लासें कम है, क्लासें 2-3 इजाफा किया जाए। उस सिलसिले में हम गए, तो दनियों कोणदास पुल के पास गए तो पुलिस आ गए, उन्होंने हमें रोका। तो हमने कहा कि ये हमारा मुतालिबा है, हम आगे अमीन साहब के पास जाना है। उन्होंने कहा कि आप थाने में आ जाएं और आपका जो भी मुतालिबा है हम मंजूर कराते हैं। बहरहाल थाने में गए, थाने का दरवाज़ा मैंने उस वक़्त देखा। अच्छा। तो हम 7-8 लड़के थे। ये तकरीबन आज से कोई 41 साल पुरानी बात है। 41 साल, 79-80 का, 1979 यही सही माशाल्लाह का दौर था। बिल्कुल। उसमें हमने उनको बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि आपका मुतालिबा हल होगा, आप लोग सीधा घर जाएं। बाहर आके हमने सोचा कि ये तो पुलिस वाले हैं, ये बाख्तियार नहीं है। बाख्तियार जो है वो अमीन साहब है, उसके पास हर हालत में हमने पहुंचने के कर हमने तय किया। बहरहाल उधर से इधर उधर होके लड़कों को हमने कहा कि भाई 4-4, 5-5 के अमीन उस्ताद के घर तक नहीं, दफ्तर वो कोणदास में होता था ना, दफ्तर 4-4, 5-5 लड़के होके हम कोणदास गए। अमीन उस्ताद के पास पहुंच के हमने मुतालिबा उसके सामने रखने की कोशिश की, तो उन्होंने थप्पड़ मुझे लगाया कि भाई इस प्राइमरी में आप इस किस्म के हरकतें करते हो, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम बनवाएंगे, आप लोग जाएं। लेकिन मार भी पड़ी, मार उधर पड़ी। अमीन साहब का वो क्लास स्कूल में मुझे नहीं मार नहीं पड़ी थी, उसने मुझे उधर थप्पड़ लगाया, और मेरा दूसरा साथी को लगा, तीसरा साथी को लगा। बहरहाल उधर से हमने क्या करना था, उस्ताद था, हमने मुतालिबा उसके सामने हमने रखा। तो शाह साहब, ये सियासत आप करते रहे, स्टूडेंट यूनियन के सदर भी रहे, डिग्री कॉलेज जो अभी यूनिवर्सिटी वहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश की है, माशाल्लाह दौर था। माशाल्लाह दौर में आप टक्करें मारते रहे तलबा के हुकूक के लिए, फिर उसके बाद वो शाह साहब आप महसूस नहीं कर सकते कि किस तरह हमने वहाँ पे हमने क्लास अटेंड किया। जब मैंने देखा
کہ جو لڑکے ہیں وہ پریشان حال. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ لائٹرین نہیں ہے ڈگری کالج میں باتھ روم. تو جو میدان ہوتا تھا اس میں جا کے رفع حاجتاً کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ بھائی اس طرح ڈگری کالج کے اندر نہیں ہے لیٹرین, تو پھر یہ ہم کس کام کے, کہ بھائی ہم اپنا مطالبہ تو رکھیں گے حکام والا کے سامنے. اسی سلسلے میں میں نے لڑکوں سے مشورہ کیا, تو سب لڑکوں نے کہا کہ بھائی یہ جائز مطالبہ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت مذہبی جو ISO, JUI, جماعت اسلامی, JTI, یہ وہاں پہ لڑکے تھے. میں نے ان سب کو بتایا کہ بھائی لیٹرین کا مسئلہ ہے, یہاں پہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے, بس نہیں ہے, کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, ایگزام کے لیے کوئی ہال نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی لیبارٹری نہیں ہے, کالج کی بری حالت ہے. تو اس لیے ہم جینوئن مطلب مطالبے ہمارے یہ ہیں, یہ ہم حکام بالا کے سامنے رکھیں گے. تو دوستوں نے کہا کہ کس طرح رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی باہر بیریل ہے, بیریل بھلا کریں گے صبح اس جو ٹیلی ہوتا ہے اس سے پہلے, کلاسز سے پہلے ہم وہاں پہ بیٹھیں گے اور ایک قرارداد کی شکل میں ہم آگے پیش کریں گے مطالبہ. تو یہ فوراً لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے. روڈ بلا کر کے وہاں پہ قرارداد پاس کر کے ہم نے حکام بالا کو ہم نے پہنچایا. اسی کے چند دنوں کے بعد, کوئی مہینے کے بعد ہی قاسم شاہ صاحب نے کھلی کچہری لگایا. اچھا. ریسٹ ہاؤس میں. بالکل یہ 1986 جی 86 کی ہم وہاں پہ گئے. وفاقی وزیر امور کشمیر بہت طاقتور امور کشمیر رہے ہیں قاسم شاہ صاحب. تو اس کے سامنے جا کے میں نے قرارداد پڑھا. اس نے کہا اس وقت تک آپ MSF وغیرہ میں نہیں یونین کا میں صدر تھا, ڈگری کالج پالیٹکس یونین کا میں صدر تھا, کوئی پارٹی پالیٹکس نہیں جوائن نہیں کیا تھا. تو قاسم شاہ صاحب نے کہا کہ یونین کے یہ کالج کے لڑکے ہیں, ان کا جو مطالبہ ہے وہ پہلے سپاس نامہ ہم سنتے ہیں. سپاس نامے میں سب سے پہلے میں نے لیٹرین رکھا. یہ قرارداد پڑھنے کے بعد مجھ سے قرارداد اٹھائے قاسم شاہ صاحب نے. چیف سیکرٹری کو بلایا اور ادھر سے ہوم سیکرٹری, ڈیولپمنٹ کمشنر, تمام ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ شرم کی بات ہے, کالج کے اندر لیٹرین نہیں ہے, کالج کے اندر الیکٹرک واٹر کولر نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے, چلنے کے بس نہیں ہے. تو یہ کہا کہ اس کے ساتھ کالج میں صبح اس سے ملے اور اس کے جو مطالبے ہیں وہ آپ پورے کریں. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 2 مہینے 3 مہینے کے اندر یہ تمام مطالبات, الیکٹرک واٹر کولر بھی آ گئے, 6 الیکٹرک واٹر کولر, بسیں بھی آ گئیں اور گراؤنڈ بھی بن گیا, اور یہ جو سارے کام ہمارے حل ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں میرے ساتھ ایک بڑا دھوکہ یہ ہوا کہ بھائی فرسٹ ایئر تو میں نے کلیئر کیا, اچھا, لیکن سیکنڈ ایئر میں, کیونکہ فرسٹ ایئر میں نے 4th ایئر کے لڑکوں کو اپنے انڈر رکھا, یونین کا صدر رہا نا. مطلب آپ فرسٹ ایئر میں تھے لیکن 4th ایئر کے لڑکے بھی آپ کا انڈر تھے چونکہ آپ صدر تھے. میں صدر تھا. تو یہ مطلب ان کو تکلیف ہو گئی. ڈراتے بھی تھے آپ؟ نہیں, وہ تو مطلب ایسے ہی ڈرتے تھے. نہیں, وہ مطلب وہ یہ تھا کہ سیاسی 65 میں جس کی سٹی کے اندر دیکھیں نا, میں سٹی کا باہر اس وقت باہر کے لڑکے ہوتے تھے, گیزر کے, دیامر کے, نگیر اور چترال کے, تو باہر کے لڑکے زیادہ ہوتے تھے. تو چونکہ ہم سٹی میں ہونے سے ہمیں وہ ملتا ہے, تو اس میں مطلب بس انہوں نے تسلیم کیا تمام یار دوستوں نے. بہرحال ابھی آپ کے پولیٹیکل معاملات کی پہلا جو احتجاج آپ لوگوں نے کیا 1986 میں, جس میں کچھ لوگوں کو ہری پور جیل بھیجا گیا, آپ گرفتاری سے بچ گئے, وہ تھوڑا سا بتا دیں وہ کیا ہوا تھا, اور ہری پور سے ان لوگوں کو لانے کے لیے پھر کیا ہوا, ساری شاہ صاحب تھوڑا اختصار میں بتا دیں. میں کالج کا صدر تھا, تو یہ وفد آ گیا, تاجوار اسلم ایڈوکیٹ, نصیر صاحب بونجی کے ہمارے, یہ ان قسم کے جو وزیر بھی رہے. نہیں وزیر نہیں, وہ دوسرا ہے, انجینئر, تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. تو میرا عبدالسا کا بھائی ہے وہ نصیر.
تو اس کی طرح مطلب کوئی عام فریقہ واجد مرحوم واجد، تو ان کی سرپرستی میں ایک گروپ آ گیا ہے کہ بھائی آئینی یہ لوگ یہاں نہیں پڑھتے تھے، وہ وہاں پہ پڑھتے تھے، دیگر یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے. وہ آپ سے ملنے کالج آئے، آپ یونین کے صدر تھے کہ یہ آئینی حقوق، تو مجھے مطلب میں وہاں پہ کالج میں موجود نہیں تھا اس دن، تو مجھے رات کو مطلب انہوں نے بلایا اپنے پاس. بلانے کے بعد یہ کہا کہ بھائی آئینی صوبائی جو ہم سیٹ اپ مانگتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بھائی قومی اسمبلی سینٹ میں ہم نمائندگی چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بنیادی ہمارا وہ ہے، وہ یہ تو ہونا چاہیے. تو ادھر سے ہم نے تحریک کا آغاز کیا. میں نے پوچھا کوئی لیڈر ہے؟ انہوں نے کہا کوئی لیڈر نہیں، جو زیادہ کام کرے گا وہی ہمارا لیڈر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنا ہمت کے مطابق میں نے کام کیا. ریسٹ ہاؤس سے ہمیں مطلب پولیس والوں نے تاجوار اور ان کو گرفتار کیا. اچھا، ریسٹ ہاؤس میں آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ ہم آپس میں میٹنگ کر رہے تھے. ابھی تک آپ نے روڈ بلاک نہیں کیا تھا، کوئی کچھ نہیں کیا، جسٹ ایک میٹنگ آپ کی کام کریں. تو اسی دوران ان کو انہوں نے گرفتار کیا. تو ان کے رہائی کے لیے ہم نے احتجاج کی، مطلب گرفتاریاں ہم نے پیش کی. اچھا، تھانے میں سٹی تھانہ گلگت. اور یہ گرفتاریاں کہاں سے ہو رہی تھی؟ یہ کھلتوشن جو ہمارے جو باغ ہے، ہم جو مطلب گرمیوں میں بیٹھتے ہیں، وہ جو ہمارا بیٹھنے کا جگہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کھلتوشن. وہ میرے گھر کے ساتھ ہی ہے، اور میرے گھر میں بینر بنے ہیں، میرے گھر میں ہی جھنڈے ہوتے تھے. وہاں سے لڑکوں کو جھنڈے پکڑاتا تھا بینر کھلا کر کے. کبھی ہم نے مطلب ریسٹ ہاؤس کے اس سائڈ میں ہم نے 5 لڑکوں کو ہم نے گرفتار کرایا. اور پھر مطلب یہ جو سینٹر بازار مرکز تھا وہاں سے نکل کے ہم گرفتاریاں. تو اسی طریقے سے گرفتاریاں مطلب ہو گئی، کوئی 35 لڑکے گرفتار ہو گئے. درمیان میں ان کو خالی پور لے گئے. اچھا، وہ تاجوار وغیرہ کو، تاجوار وہ جو چیف انجینئر ریٹائر ہوا، کے ساتھ اور کون تھے؟ تاجوار ہو گیا، واجد مرحوم ہو گیا، اسلم ہو گیا، نصیر ہو گیا. اسی طریقے سے یہ 5-6 لڑکے تھے. یہاں سے ان کو نکال کے ان کو ہری پور لے گئے. اور ان کے رہائی کے لیے ہم نے جو یہاں گلگت میں ہم نے گرفتاریاں 35 لڑکوں کو ہم نے گرفتار کرایا. اسی دوران جمعے کو جامع مسجد گلگت سے ایک قرارداد پاس ہو رہا تھا کہ بھائی یہ ایران سے تربیت لے کر آئینی صوبے کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. آئینی صوبہ بن گیا تو سنی کمیونٹی کو نقصان ہوگا. تو اس لیے یہ قرارداد کی ہم نے تائید کرنا ہے اور اس کو ہم نے کنڈم کرنا ہے، یہ صوبے کا ڈیمانڈ کو. تو یہ مجھے پتا تھا کہ یہ قرارداد پاس ہونے والا ہے. تو میں سب سے پہلے سفید ٹوپی پہن کے فرسٹ رو میں بیٹھ گیا، پہلے سب میں ہی بیٹھ گیا. رسول میر صاحب جو گلوٹ کے، ٹھیک ہے، مرحوم. اور بیٹھا ہوا تھا ڈنڈے لے کر قاضی صاحب عبدالرزاق صاحب، یہ نثار استاد کے والد صاحب. تو اسی دوران قرارداد مطلب جب انہوں نے کہا منظور ہے، میں نے چھینا کہ منظور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہرحال ہنگامہ ہو گیا. چونکہ یہ تھا کہ آئینی صوبہ ملنے سے ہمارا جو ہے وہ ایک اندر کا وہ عزت نفس جو مجروح ہوتا تھا وہ ختم ہو رہا، اب ملنے والا انشاءاللہ. تو ہمارا عزت نفس وہ جو 1986 میں آپ نے ایک اسٹرگل شروع کی تھی، اسی کو بنیاد بنا کے پھر آپ نے گلگت بلتستان قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے واحد ایک ڈیمانڈ رکھا کہ جی گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور صوبہ اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے. جی آپ اس موومنٹ کے صدر ہیں اور اب عنقریب وہ جو ہے رزلٹ سامنے آنے والا ہے. تو وہ ایک تحریک جو اس وقت شروع ہوئی تھی تقریباً 36 سال پہلے، اس کا رزلٹ ابھی سامنے آ رہا ہے. اور تاجوار وغیرہ ہری پور جیل گئے، اسلم، تاجوار، نصیر وغیرہ. پھر بعد میں آپ لوگ یہاں سے جیسے تیسے مذاکرات کر کے وہ آپ میرے خیال میں چھڑا کے لے کے آئے تھے ہری پور سے. جی جناب. یہ جو جنرل صاحب تھے اس نے فورس کمانڈر ہوتا تھا، تو اس نے ایک کمیٹی کو بلایا. بلانے کے بعد تو اس نے عمائدین تھے، اس میں جعفر شاہ صاحب تھے، الطاف صاحب تھے، شیر ولی صاحب تھے، مرحوم اورنگزیب کے والد صاحب، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تھے، علاقے کے نمبردار تھے. تو اس میں جنرل صاحب نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر کہاں ہیں.
اچھا تو میرے فورس کمانڈر نے اوپر جٹیال میں دفتر ہوتا تھا، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو صاحب نے کہا کہ اپنے اندر لچک پیدا کرو بیٹا. تو میں نے کہا صاحب یہ جائز مطالبہ ہے تو یہ ہمارے لیے آپ مہربانی کریں، اس مطالبے کو آپ منظور کریں. تو اس نے کہا کہ بیٹا اس طرح تو مطالبہ منظور نہیں ہوتے ہیں، مطلب گرفتاریاں پیش کر کے، مطلب ڈنڈے لے کے. تو میں نے کہا صاحب یہ مہربانی آپ کر سکتے ہیں جو بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ آخر آپ کس طرح مطلب اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا صاحب غیر مشروط طور پہ ان کو رہا کروں. اچھا ہری پور جیل سے؟ ہری پور جیل سے. یہ ادھر گلگت میں بھی تھے نا. اچھا گلگت میں بھی تھے. میں نے کہا کہ صاحب غیر مشروط طور پہ ان کو رہا کرو صاحب، باقی یہ تحریک ہے اس میں مناسب وقت میں ہوگا جو بھی فیصلہ ہونا ہے، تو فی الحال یہ مہربانی کرے، ہم جیسے اسٹوڈنٹ ہیں. عرض کیا. اس نے فوراً مطلب ٹیلی فون اٹھایا اور جو ایئرپورٹ میں ان کا دفتر ہوتا تھا. اچھا ایم ایل اے کہتے تھے پتہ نہیں. جی ایئرپورٹ میں دفتر ہوتا تھا، مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھتا تھا. تو فوراً فورس کمانڈر صاحب نے کہا کہ بھائی غیر مشروط طور پر رہائی کا لیٹر دے دو. اچھا تو شاہ صاحب مطلب ہاتھ ملاؤ. ہاں دیکھو نا. تو یہ مطلب فوج کا ایک کمانڈر. پھر آپ وہ سوزوکی لے کے یہاں سے ہری پور گئے. تو اس کے بعد جانے کے لیے ہری پور جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا. تاجور وغیرہ جیل میں. تو اب اس میں میں نے گاڑی کہاں سے ملی؟ گاڑی صاحب میرا افضل صاحب کے پاس تھانے میں وہ ہوتا تھا، ڈی ایس پی ہوتا تھا. اچھا اس کا بھائی بھی بند تھا. تو میں نے صاحب کو بتایا کہ صاحب جانے کے لیے کوئی گاڑی ماڑی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ سوزوکی میں پیدا غرض وہ کرتا ہوں آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا. باہر وہ گاڑی سوزوکی ہو گیا. تو وہ تیل کے لیے مطلب ادھر جو کیا اس کو شہید کیا، مطلب بیچارے کو حاجی نظر صاحب کے پاس. حاجی نظر صاحب کے پاس جا کر میں نے کہا لڑکے جو ہے ہری پور میں ہیں تو ان کو لینے کے لیے جانا ہے، تو آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کہا بیٹا مطلب جتنا تیل ڈالنا ہے تو ڈالو. جرکن بھی دیا اس نے، ٹینکی فل بھی کیا، پھر اس نے تیل بھی جرکن میں دیا اور مجھے 5,000 روپے بھی اس نے دیا. اچھا اس زمانے میں کہ آنے جانے تیل کا کوئی کمی نہیں ہے، وہ جاؤ گے کر. تو اسی طریقے سے ہری پور سے دیتے تھے یا تھوڑا آپ؟ نہیں وہ تو مطلب دیکھیں وہ تو ایک تحریک تھی، تحریک کے ہو جاتا ہے ان بٹوین ہو جاتا ہے. بہرحال نظر صاحب مہربان تھے، وہ نہ صرف میرے لیے مدد کرتا تھا جو بھی اس کے پاس جاتا. ہری پور سے ہم نے مطلب ان کو سوزوکی میں یہاں سے ہری پور پھر ہری پور سے. اب یہ تھوڑا سا ابھی بتا دیں کہ آپ نے مسلم لیگ نون سے سفر کا آغاز کیا، پھر قاپ لیگ میں، اور اب گلگت بلتستان قومی موومنٹ. یہ نون لیگ کے ساتھ آپ کا یہ سیاسی سفر اتنے کوئی زیادہ مزے کا نہیں رہا. شاہ صاحب آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ بلکہ آپ کو پتہ بھی ہے، وہ زمانہ تھا کہ مسلم لیگ کا نام لینے والا یہاں پہ مطلب غدار کہا جاتا تھا. مسلم لیگ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں جب عروج تھا پھر قواریت کا، ایسے حالات میں میں نے وہ مسلم لیگ نون کے لیے میں نے کام کیا. اس وقت آپ کے ساتھ جانباز صاحب تھے، میرباز مرحوم تھے، اس کے بعد پھر امیر محمد خان ریٹائرڈ وغیرہ، یہ آپ کے ساتھ یہ سب تمام. تھوڑے صاحب سے سینئر تھے؟ یہ نہیں سینئر تو میں مطلب میں سینئر ان سب سے سینئر میں ہوں. اس وقت کسی نے مسلم لیگ جوائن نہیں کیا تھا. میں نے سب سے پہلے میں نے مسلم لیگ جوائن کیا قاسم شاہ صاحب کے اس پہ دعوت پہ. قاسم شاہ صاحب نے مجھے بلایا. میں چونکہ مطلب جب کالج سے اچھا کالج سے مجھے کیوں نکالا یہ بھی ایک یہ کہانی ہے. تو بہرحال شاہ صاحب نے قاسم شاہ صاحب نے مجھے بعد میں بلا کے کہا کہ ایم ایس ایف آپ جوائن کریں. ٹھیک ہے. تو اس پہ چیف سیکرٹری آفس میں جا کر میں نے ملاقات کیا تھا. ایم ایس ایف اس کی دعوت پر میں نے ایم ایس ایف جوائن کیا. ایم ایس ایف چلانے کے بعد نون وہ تھا اس کے وفات کے بعد، جنوجو صاحب کے وفات کے بعد ہم جو گئے نون میں گئے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں یہ جنوجو صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا، پھر میاں صاحب کو مسلم لیگ کی صدارت دے دی. جی میاں صاحب کو جوائن کیا. پھر ہم نے 92 میں
जलसे किया चिनार बाग के, बिल्कुल वो बड़ा जलसा था मियां तो उसमें मियां साहब जलसगाह के अंदर हेलीकॉप्टर वही रहा था। आने के बाद मैं जब ऊपर हाथ वो दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे साथ ही वो स्टेज तक आ गया, हेलीकॉप्टर से स्टेज तक। और स्टेज में आके उसने कहा कि जो अब्दुल वाहिद के साथ है, जो इस पार्टी में है, वो मेरे साथ है। वो तमाम इस वक्त मीडिया में मौजूद थे, तमाम उसमें आ गया अखबारों में। मुझे उसने हाथ खड़ा करा के कहा जो इस पार्टी में वो मेरे साथ है, और अपने साथ गाड़ी में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लेके गया। और जो सफरमान वगैरह थे और लड़के थे वो पीछे पीछे आ रहे थे, ठीक है। वहाँ पे गए, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जाने के बाद मियां साहब ने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा कोई सनद दे दो मुझे, सियासी हूँ, कल मेरे लिए काम आएगा। सनद के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। तो मेहताब साहब ने कहा कि इसको एक गाड़ी भी देते हैं, अच्छा, लैंड क्रूजर गाड़ी, ये काम करेगा। फिर गाड़ी का ऐलान किया और मुझे लेटर दिया मियां साहब ने कि आपकी पार्टी के लिए खिदमत हैं, आपने फिर कवारियत के दौरान मुस्लिम लीग को आपने परवान चढ़ाया और आपने घर घर इसका पैगाम पहुंचाया है। ये मेरे पास सनद है। तो मुझे सनद दिया, तो मैं सनद लेकर बस पार्टी के उसमें बस काम करता रहा। फिर इख्तलाफात उस वक्त आ गई, उस वक्त 99 में आपने इख्तलाफात, उन्होंने इलेक्शन के लिए उन्होंने टिकट होल्डरों को बुलाया। तो मैं बेहसत पार्टी का, उस वक्त मैं गिलगित का सदर था, जिली प्रेसिडेंट था। जिले प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने कागजात नामजदगी हल्का नंबर 1, हल्का नंबर 2 से दोनों से मैंने कागजात नामजद किया, दाखिल किया। उन्होंने इस्लामाबाद में हमें मीटिंग के लिए बुलाया, मीटिंग के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। और इंटरव्यू में यह था कि पार्टी के लिए खिदमत क्वाइफ जो है वो लेके आए। तो मैंने क्वाइफ, वो वीडियो कैसेट्स भी लेके गए थे, वो भी लेके गया था। और साथ साथ ये जो सनद नवाज शरीफ साहब ने मुझे दिया है वो भी लेके गया। जाने के बाद मैंने उधर पकड़ाया, जनाब मेरा पार्टी के सदर हैं, कायद हैं, उसका ये सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। तो उसके अलावा अगर फिल्म देखना है, जलसे देखना है, जुलूस देखना है, ये वीसीआर है, ये वीसीआर है, ये भी मैंने पेश किया। तो उन्होंने कहा कि बस आपको टिकट मिलेगा, अच्छा, बस आप जाएं मुतमईन। तो 7 दिन के बाद उन्होंने ऐलान करना था। तो मैं गिलगित आ गया। 7 दिन लड़कों को लेकर नहीं बैठ सकता था, 10-12 लड़के मेरे साथ थे, खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद इंतज़ार किया, वो देखा तो हल्का नंबर 1 से आबिद साहब को देते। आबिद साहब मेरा नाइब सदर था, और बेचारा शरीफ आदमी है और बाहर मुल्क में भी रहा, लेकिन उस ओहदा मैंने बरकरार रखा था। वो था सऊदी अरब में, लेकिन रखा था ओहदा उसके लिए। हल्का नंबर 1 से उसको टिकट दिया, हल्का नंबर 2 से फरमान को दिया। अच्छा, तो देने के बाद कोई तुक नहीं बनता है कि मैं मस्जिद वो लबरेज हो गया। फिर मैंने उसी वक्त ग्राउंड में वो झंडे, उस वक्त मैं ऑफिस में था, जो उसमें मुस्लिम लीग का दफ्तर था, ये जो कैंपेन ऑफिस थी रक्स रोड में, रक्स चौक में। फिर वहाँ उस वक्त मैंने तस्वीर उतरवा के रोड पे ले जाकर माचिस से आग जलाया, उसकी हुकूमत में जलाया। हमने पीछा नहीं किया। सर, आपके पंगे झगड़े बहुत ज़्यादा रहे, पुलिस को आप मारते रहे, फिर आप थानों में आप पे भी तशद्दुद होता रहा। अब बिल्कुल आपने ज़िंदगी तब्दील की, बिल्कुल अभी वो चीज़ें आज ही आपने देखा आपके दफ्तर के सामने कल वो वहाँ पे वो कुछ रोड ब्लॉक था। मैं आ रहा था, रोड ब्लॉक था, एहतजाज करके रोड ब्लॉक करके लड़के बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ पे अचानक पहुँचा और देखा तो रोड ब्लॉक है। अब मैं पीछे तो नहीं आ सकता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान कौमी मूवमेंट के सदर होके मैंने तो, मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज है, मैं पार्टी का सदर हूँ और हल्का नंबर 2 से इलेक्शन लड़ता हूँ। इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो कुछ मुलाकात हो गई, नहीं इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो इस वजह से मैं उतर के मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने 20 दिन पहले मतलब इसको उखाड़ा है और गर्द गुबार में हमारे ये पोजीशन है, सारे ताजिर और तमाम लोग थे। मैंने कहा ये जायज़ मुतालबा के घर में वहाँ पे खड़ा रहा। इतने में एसी को कॉल दिया कि भाई ये मामला हो गई। एसी साहब आके
تو ایسے صاحب آنے کے بعد ایسے صاحب نے کہا کہ دفتر چلتے ہیں وہاں جا کے بات کرتے ہیں. کوئی دل کرتا ہے کہ کوئی افسرز کے کنڈی لگا کے تھوڑی سی ان کی مرمت, کنڈی مجبوراً لگانا پڑتا ہے شاہ صاحب. نہیں ابھی دل نہیں کرتا ہے. کوئی ساحل تو نہیں آ گیا نا میرے پاس, ساحل آ گیا تو بہارا تو مجبوری جانا پڑتا ہے نا. اب یہ قومی مومن میں ہے, حکومت میں نہیں کہ کر نہیں آتے ہیں, بس میرے پاس ہیں. چلو یہ آپ ایسے حالات مطلب جو یہی ہم کر سکتے ہیں کہ درخواست لے کر اس کے فائل لے کر مطلب کسی آفس. عبد الواحد ایک بہت بڑا کردار ہے, تو یہ جانا پڑتا ہے, جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. عبد الواحد آپ آج ہمارے مہمان تھے, تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئندہ بھی اس طرح کے معاملات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.